غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ آج 15 رمضان مبارک، جو آج کا موضوع ہے وہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ جمعرات کا دن بھی ہے، کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا دن آئے گا۔ تو یہ دو دن جو ہوتے ہیں بطور خاص بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہمارے ہفتے کے دنوں میں۔ تو ان دنوں میں چونکہ جمعہ کی رات آتی ہے، جمعرات کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ حصول برکت، ترقی و معرفت اور آقا کریم علیہ السلام کی قربتوں کے لیے درود و سلام کا ورد کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر کوئی نسخہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یقیناً سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آپ پر درود کی بے شمار فضائل ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں، دخین کتابیں لکھی گئی ہیں درود پر، درود کی فضیلت پر، اور بعض نے درود شریف سے بھری ہوئی کتابیں لکھی، بعض نے فضیلت بھی لکھی، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، جس حال میں بھی ہو، اپنے محسن غم گسار آقا کریم علیہ السلام کی یاد پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے چاہیے۔ یہ دنیا کا وتیرہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی بندہ، کوئی سجن بیلی دوست یار 2 دفعہ روٹی کھلا دینا، چل یار روٹی کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے، جاتے ہوئے رستے میں محبت سے گلے لگا دے، سلام کر دے، ہم ساری زندگی اس کی تعریف کرتے ہیں، ساری زندگی اس کے گل گاتے ہیں، بندہ بڑا اخلاق والا ہے یار، بندہ بڑا اچھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس کے صدقے سے روٹی تو دور کی بات ہے، یہ جسم کی سانسیں نصیب ہوئی ہیں، کیا اس سونے کے گیت گانے کو دل نہیں کرتا؟ کیا اس پر درود پڑھنے کو دل نہیں کرتا؟ جو اماں آمینہ کی گود میں، بطن سے گود میں دنیا میں تشریف لائے، تو دنیا میں تشریف لاتے ہی جس کی زبان پہ پہلا ورد تھا رب حبلی امتی، پہلا ورد یہ تھا مولا میری امت کو بخش دے، میری امت مجھے عطا کر دے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے وہ پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ محبوب تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کریں گے جو تو کہے گا۔ اچھا پھر لطف کی بات ہے، دنیا میں تو تشریف لائے ہی لائے، اب دنیا میں جب کوئی بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے نا جس پہ وہ خود ناز کرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ لمحہ بھی آیا ہے۔ اچھا بعض دفعہ زندگی میں کوئی ایسا عجوبہ ہو جاتا ہے، ایسی نعمت مل جاتی ہے، وہ تو ناز کر ہی رہا ہوتا ہے، آس پاس والے ارد گرد والے بھی اس کی اس نعمت پہ رش کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کو جب معراج نصیب ہوئی نا، اس معراج پہ حضور خود نہیں ناز فرما رہے تھے، بلکہ عرش والے بھی ناز فرما رہے تھے، فرش والے بھی ناز فرما رہے تھے، ساری کائنات راز کر رہی تھی۔ تو اتنی بڑی نعمت جب حضور کو ملی، کیا خیال ہے ہمیں تو ایک کرسی مل جائے تو ہم اپنے سگے بھائی کو بھول جاتے ہیں، اپنی بہن کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ بھول جاتے ہیں، ہمیں ایک عہدہ کیا مل جائے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام سارے عہدوں سے بڑے عہدے پہ جا کے بیٹھے، جہاں تک وہ نوری فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے جبریل، وہ بھی دروازے پہ کھڑا رہ گیا، یا رسول اللہ ایک بلشت بھی آگے ہوا نا پر سڑ جائے گا، جل جاؤں گا یا رسول اللہ، ختم ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب مسکرائے اور چل دیے، اور وہاں پہنچے، کہاں پہنچے؟ لا مقام میں پہنچے۔
جہاں مقام ہی ختم ہو گیا، وہاں جا کے جب محبوب کریم علیہ السلام علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا ادنو منی، محبوبہ قریب ہو، اور لکھتے ہیں کہ راوی 70,000 مرتبہ، بعض نے 1000 مرتبہ یہ آواز آئی کہ محبوبہ نیڑے ہو، حضور اور نیڑے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں قربتوں کی حد ہی ختم ہو گئی۔ تو جب بندہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے، اتنی بڑی شان پہ پہنچے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا کا یاد رہ جائے۔ ہم تو مدینے جاتے ہیں، ہمیں دنیا بھول جاتی ہے۔ میرا محبوب تو رب کی قربتوں میں گیا ہے، لیکن وہاں جا کے میرے محبوب نے اپنی امت کو وہاں بھی یاد رکھا ہے۔ اب میں کوئی اور بات نہ کروں، بس اسی پہ اکتفا کروں، تو کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم حضور کی ذات پہ درود بھیجیں؟ ذرا محبت سے کہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو چاہیے کہ موسم کا احسان کا بدلہ دیا جائے، اگر بدلہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے لیے دعا ہی کر دینی چاہیے۔ احسان کا بدلہ تو یہی بنتا ہے نا کہ احسان کا بدلہ احسان کرو، اور نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کر دو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم والدین کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ جو اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کشادگی کرتا ہے۔ اچھا، یہ عظمتیں، یہ رفتیں اور یہ والدین جیسی عظیم نعمت جس نبی کے تصدق سے ملی ہے، اس نبی کو دعاؤں میں یاد رکھو گے تو رب کتنا نوازے گا۔ ہم جب کبھی موقع ملتا ہے اس کے باوجود ہم حضور کی ذات پہ درود نہیں پڑھتے۔ 22ویں پارے کی آیت مقدسہ درود پاک والی بڑی مشہور حدیث آیت مقدسہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے، یعنی رب اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ ہم پہ نماز فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے فرض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زکوٰۃ فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حج فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ساری چیزیں ہم پر فرض ہوئی ہیں۔ عجیب بات ہے، کسی فرض پہ رب نے یہ نہیں کہا کہ میں اور میرے فرشتے کرتے ہیں تم بھی کرو، کہا ہے کہیں پہ؟ لیکن جب حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کی باری آئی نا تو رب فرماتا ہے میں بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی یہ کام کیا۔ یعنی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا عظیم کام ہے، بڑا عظمتوں والا کام ہے کہ میں رب ہو کے اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں، وہ فرشتے نوری مخلوق ہو کے میرے یار پہ درود بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو اگر تم بھی چاہتے ہو تمہاری عظمتیں بلند ہو جائیں، تمہارا مقام بلند ہو جائے، تمہیں رفتیں مل جائیں، تو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ کہ یہ درود میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرمائے گا۔ اچھا، آگے ارشاد فرمایا صرف 10 رحمتیں نہیں ہوگی بلکہ اللہ 10 گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور 10 گناہ معاف کر کے اللہ اس کے 10 درجے بھی بلند فرما دے گا۔ کتنی برکتیں ہیں درود پاک کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ آج سے اپنی زندگی کا مشن بنا لو، اگر تسبیح جیب میں ہے تو نکال کے ہاتھوں میں رکھ لو۔ ہم نے عمران خان کو دیکھا ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے، ہمارے نوجوانوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اسے فیشن بنا لی ہے۔ میں نے کہا چل تو نے جس کی بھی نقل لگائی ہے پکڑ لی ہے تسبیح، لیکن تسبیح پکڑی کسی کی نقل کے لیے نہیں جاتی، تسبیح پکڑی جاتی ہے رب رسول کے ذکر کے لیے۔ اگر تو نے اس کی نقل لگا کے پڑھی ہے، نکال لی ہے، تسبیح پکڑ لی ہے، اب اس تسبیح کا مقصد جان، یہ تسبیح ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے کی عادت بنانے کے لیے، عادت بنانے کے لیے۔
تو تسبیح پکڑنا شرمانا نہیں چاہیے. دنیا کے بڑے کام ہم کرتے ہیں، شرم نہیں محسوس ہوتی، یاد نہیں آتی. تو تسبیح پکڑتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. آج سے اپنی عادت بنا لیں، ایک فگر مختص کر لیں، عدد مختص کر لیں کہ میں نے اتنا درود پڑھنا ہے. عادت بنا لیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج سے آپ عادت بنا لو اور اخلاص کے ساتھ درود پڑھو، جتنی دفعہ مرضی پڑھو. اللہ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے انشاءاللہ. ضرور بلاوا ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ صبح شام مجھے پکارے. میں جتنا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، بڑا بھی کہتا ہوں، تو ایک نہ ایک دن اس کی پکار کا جواب محبت سے میں ضرور دوں گا. وہ تو ہے ہی محبت کرنے والے، وہ تو ہے ہی پیار کرنے والے. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور جب کوئی انہیں پکارتا ہے نا تو وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے. وہ تشریف لاتے ہیں تو جواب دیتے ہیں. آپ پکار کے تو دیکھو، پکارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرما رکھا ہے. فرشتے تو ہزاروں ہیں لیکن ایک خاص مقصد کے لیے فرمایا، جس کا ایک پر مشرق دوسرا مغرب میں، اور سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے. اب یہ فرشتے کا حجم بیان ہو رہا ہے. مشرق و مغرب میں اس کے پارے، یہ پوری کائنات دیکھ لے. سر اس کا عرش کے نیچے ہے اور اس کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ ساتویں زمین کی نیچے تک جا رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتہ پیدا کیا نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پال ہے. فرمایا کہ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پہ درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. اس فرشتے کو جس کا وجہ میں نے ابھی بیان کیا، وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ جب گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قطروں کے ساتھ ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے ہیں. یار کتنا پیارا محبوب ہے جس پر درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے. اپنے لیے اب دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، تو نے میرے نبی پہ درود بھیجا ہے، اس درود کی بدولت میں فرشتے پیدا کروں گا جو تیرے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کتنی عظمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں. میں کیا کیا آپ کے سامنے بیان کروں. آدم کی توبہ درود کے صدقے قبول ہوئی، نوح کی کشتی کو نجات درود کے صدقے ملی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات درود کے صدقے ملی. یار کیا کیا میں عظمتیں رفتیں درود کی بیان کروں. جس کو آج تک جو ملا، قیامت تک جو ملے گا، وہ حضور پر درود کے صدقے ملے گا، حضور کے توسل سے ملے گا. اور آخری بات، فقیہ اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پڑھ رہا ہے. اللہ آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت عطا فرمائے. جب آپ کعبے کا طواف کریں نا تو عجیب منظر ہوتا ہے، بندے کی کیفیات عجیب ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو کعبے کا دیدار عطا فرمائے. تو آپ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں بھی کعبے کا طواف کر رہا تو ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا. تو طواف کرتے ہوئے وہ قدم قدم پہ لوگ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں رب کا. وہ مدینے والے کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں قدم قدم پہ. اچھا، تو آپ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اسے پوچھا کہ تو نے تسبیح و تحلیل کو چھوڑ دیا ہے، اس جگہ پہ آقا پہ درود بھیج رہا ہے، کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، تو کون ہے؟ تو حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے اسے اپنا تعارف کروایا کہ میں سفیان ثوری ہوں. اس نے کہا اگر تو نام کا روزگار نہ ہوتا، یعنی اتنا بڑا بندہ نہ ہوتا، شخصیت نہ ہوتا، تو میں تجھے اپنے حال کے متعلق کبھی نہ بتاتا. توجہ ہے، توجہ سے بات سنیے گا.
تو وہ کہتا ہے کہ نہ ہی میں اپنے راز سے تجھے باخبر کرتا. پھر کہا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے اپنے بیمار باپ کی وجہ سے ٹھہر گیا اور ان کا علاج کیا. ایک رات میں ان کے سرانے بیٹھا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور چہرے کا رنگ بدل گیا, چہرہ کالا ہو گیا, کالا سیاہ چہرہ ہو گیا. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ان کے چہرے پر چادر ڈال دی. بس میری آنکھیں بوجھل ہو گئی اور میں سو گیا. پریشان ہو کے ظاہر ہے بیٹے کے لیے کتنی دشوار کن یہ بات ہے. باپ اس کی گود میں مر رہا ہے اور مرنے کے بعد چہرہ کالا ہو گیا. لوگوں کو کیا جواب دے گا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے, پنکھیاں کسیں گے. پریشان. اب بندہ جتنا بھی پریشان ہوا, آخر جسم کے تقاضے بھی ہیں, تو اسی حال میں نیند آ گئی. وہ کہتا ہے میں سو گیا. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں, ایک خوبصورت وجیح صورت شخص تشریف لاتا ہے. وہ دیکھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے اتنا حسین و جمیل اس سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے جب وہ آگے بڑھے, ان کا پاکیزہ لباس, خوشبودار شخص قدم قدم اٹھاتا میرے والد کے نزدیک پہنچا. اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر ان کے منہ پر ہاتھ پھیرا. ان کے منہ پر جب ہاتھ پھیرا تو وہ جو کالا چہرہ تھا وہ سفید ہو گیا, چمک پڑا. پھر وہ شخص جب لوٹنے لگا تو میں نے ان کا کپڑا پکڑ لیا, دامن پکڑ لیا. کہا اللہ کے بندے تو کون ہے جو اس سفر میں دیار غیر میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے؟ تو وہ شخص جب زبان کھولتا تھا تو منہ سے موتی چڑھتے تھے, خوشبوئیں آتی تھی. تو وہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حوالے سے مجھے بھیجا ہے تیری مدد کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا. تو فرمانے لگے کہ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگرچہ تیرا والد اپنے نفس پر زیادتی کرتا رہا, گناہ کرتا رہا ساری زندگی, لیکن اس کا ایک عمل اتنا اچھا تھا, اس عمل کی بدولت رب نے اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دیے. وہ کیا تھا جی؟ وہ یہ تھا کہ وہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا. وہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا. تو اب اس درود کی برکت سے کہ ساری زندگی اس نے مجھے پکارا, ساری زندگی مجھے پکارا. اچھا ہمارا دنیا کا وتیرہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کام. اب تو کوئی احسان کو احسان سمجھتا بھی کوئی نہیں ہے نا. یہ زمانہ بڑا بے مروت ہو گیا ہے. احسان کو احسان سمجھتی نہیں, لیکن اگر کوئی سمجھ لے تو وہ کہتا اللہ کہنا دین چڑھے, احسان کو پھر بھی احسان سے. اچھا اگر کوئی سمجھ لے تو پھر وہ موقع تلاش کرتا, کوئی آسان سا کام, کوئی سوکھا سا کام, فوراً جھٹ سے آگے کر دینا اور کہہ دینا کہ میں تیرے احسان کا بدلہ, حالانکہ اس نے بڑی مشکل سے نکالا تھا اسے. تو اب مدینے والے آقا کی ذات تو ذرا دیکھو, جس کے بدلے قدم قدم پہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے, قدم قدم پہ بغیر درود پڑے, بغیر کچھ مانگے اللہ اس کی تصدق سے ہمیں عطا کر رہا ہے. اب مشکل ترین وقت یہ تھا کہ وہ جو آخری منزل ہے, آخری زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, یا جنت ہے یا دوزخ ہے, یہ فیصلے ہو جانے ہیں. اس مشکل ترین وقت میں حضور تشریف لائے, فرمایا کہ دنیا میں مجھ پہ درود پڑتا تھا, اب مشکل وقت میں میں آیا ہوں, اس کے سیاہ چہرے کو میں نے سفید کر دیا ہے, اس کے سیاہ نامہ اعمال کو بھی اللہ میرے تصدق سے صاف کر دے گا. تو پھر کیوں نہیں مدینے والے آقا کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے. ڈھیروں روایات, ڈھیروں احادیث قرآن کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ آقا کی ذات پہ درود پڑھنا انتہائی سعادت مندی کا کام ہے. اور درود پڑھتا بھی وہی ہے جو منظور نظر ہوتا ہے, دوسرا بندہ نہیں پڑھ سکتا. جتنا مرضی تجربہ کر لیں, زور لگا لیں, جب تک حضور کی ذات سے آپ کی برکات سے منظوری نہیں ہوگی بندہ درود نہیں پڑھ سکتا. بعض دفعہ بندہ تسبیح پکڑتا ہے, کوشش کرتا ہے, 2 مرتبہ پڑھا, 5 مرتبہ پڑھا, 10 مرتبہ پڑھا, بس ختم, پتہ نہیں دھیان کدھر چلا گیا, بندہ مصروف ہو جاتا ہے. لیکن میں نے وہ بندے بھی دیکھے ہیں, وہ سعادت مند لوگ بھی دیکھے ہیں, عجیب یار
تماشا ہے کہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، زبان ہل گئی ہے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا. اچھا میں نے وہ بابے بھی دیکھے ہیں سارا دن بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، چونکہ عادت بنی ہوتی ہے نا تسبیح پڑھنے کی، ذکر کرنے کی. رات جب سوتے ہیں نا تو میں نے وہ بندے بھی دیکھے ہیں جب پہلو بدلتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار کتنا مقدر والا وہ بندہ ہے، نیند آ جائے، آنکھ لگ جائے، جب کروٹ بدلے تو منہ سے زبان سے نکلے حضور کی ذات پہ درود. کچھ نصیب نہیں ہے. ایمانداری سے مجھے بتاؤ جب وہ مرے گا تو لوگ تو ترستے ہیں کاش کلمہ نصیب ہو جائے، اس کے منہ پہ تو پہلے ہی حضور کا ذکر ہے، تو کیا اس کی بخشش یقینی نہیں ہوگی؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق نبی اعظم ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج